نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. انتہائی واجب الاحترام حضرات مشائخ علماء کرام ذوی الاحتشام، معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ تمام شرکائے محفل کے علم میں ہے کہ آج کہ یہ ایمانی، روحانی، وجدانی، عرفانی، ایقانی، ایمانی اور قرآنی محفل پاک آفتاب شریعت اور ماہتاب طریقت، اور یقین جانیے کہ یہ میں الفاظ سن کر نہیں بلکہ حضرت کو سال ہا سال دیکھ کر کہہ رہا ہوں. اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے، جیسا کہ آپ نے اعلان بھی سنا. ویسے تو کم و بیش 30-35 سال سے ایک ارادت و محبت کا تعلق، مگر سنی جہاد کونسل کے پلیٹ فارم پر 10 سال حضرت کے انتہائی قریب رہنے کا موقع ملا. اور میں نے چہرم کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے، میں بخدا کسی کی شخصیت پر تنقید کرنا نہیں چاہتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عظیم شخصیتیں وہ دور سے انتہائی اعلیٰ نظر آتی ہیں، مگر جو ان کے قریب چلتے جاؤ پھر وہ بات نہیں رہتی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا. لیکن میں اللہ پاک کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان 10 سالہ دور جہاد میں بہت قریب سے دیکھا، پورا دن دیکھا، ساری رات دیکھا، اور بار دیکھا. میں اللہ پاک کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے حضرت کو جتنا قریب سے دیکھا، ارادت و عقیدت بڑھتی چلی گئی اور زیادہ ہوتی چلی گئی. یہ میں نے کوئی معمولی سی بات نہیں کی، بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں میں.
اور باقی آپ نے یہ تو سن ہی لیا حضرت فیضان سے کہ خدا کے فضل و کرم سے علامہ مجدد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں جانشین بھی، صورت بھی ان کی، اور کیا کہہ رہے تھے بھول گئے بھائی، صورت بھی ابو البیاں کی اور سیرت بھی ابو البیاں کی۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، 5 منٹ ملے ہیں اور غالباً 1 منٹ رہ گیا ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ اور اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رہے کہ آج کے دور میں ہر چیز ملاوٹ شدہ مل رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ ہر چیز نمبر 2، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اتنے نمبر ہو گئے ہیں کہ شاید 10 نمبر اور بلکہ نمبر ہی نہیں لگتے۔ اسی طرح ولایت بھی نمبر 2، 3، 4، 5 اور 10 بڑے بڑے عجیب و غریب بنی آپ نے دیکھے ہیں۔ اور دعویٰ یہ جی حضرت بہت پہنچے ہوئے، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں، اور حضرت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں بھی مانتا ہوں پہنچے ہوئے ہیں، مگر کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ چونکہ قرآن نے، یہ بات میری ذہن نشین رہے، قرآن نے ولایت کا معیار صرف 2 چیزیں بیان کی ہیں، الذین آمنوا، فرمایا ولی وہ ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو اور جس کا عمل بھی۔ مجدد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدے کے اعتبار سے بھی نہایت اعلیٰ اور عمل کے اعتبار سے بھی نہایت اعلیٰ۔ بھائی معاشر کی گواہی کو معمولی گواہی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ سبھی مانتے ہیں، لنگوٹیے نہیں مانتے، اور ہم ان کے لنگوٹیے رہے ہیں کہ 10 سال شب و روز انہیں دیکھا ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن نے ولایت کا معیار یہ دیا کہ ولی وہ ہے بولو جس کا، بھئی یہ لے کے جاؤ بات، جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور جس کا عمل بھی صحیح ہو۔ نتیجہ یہ نکلا نہ بد عقیدہ خدا کا ولی ہو سکتا ہے، نہ بد عمل خدا کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور صرف حدیث کا مختصر سا حوالہ دے کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک نے بھی یہی معیار بیان کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، خدا کے محبوب اور مقرب کون ہیں؟ قربان جائیے صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں؟ فرمائیے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا صحابہ پھر سن لو، ان کی نشانی اور علامت یہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ تو حاضرین محفل ولایت کا معیار ذہن میں رکھیں، جو اس معیار پہ پورا اترے وہ ولی ہے، جو اس معیار پہ پورا نہ اترے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیمبر دانائے شیراز، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔